بسم الله الرحمن الرحيم متعلق بالاقتداء لا بيليق فإن اقتداءنا به عليه السلام إنما يليق بنا لا به فإنه كمال لنا لا له وحينئذ تقديم ظرف لكسر الحصر والإشارة إلى أن ملته ناسخة لملل سائر الأنبياء عليهم السلام. وأما الاقتداء بالأئمة فيقال إنه اقتداء به أو يقال الحصر إضافي بالنسبة إلى سائر الأنبياء عليهم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبارت کو دیکھیں ونوراً بہ الاقتداء یلیق. گزشتہ جو جملہ گزرا ہدن ہوا بالاہتداء حقیق، اس میں ہدن میں جو احتمالات ہوا بالاہتداء حقیق میں کچھ تفصیل، اس کے بعد کہا تھا وقس علی ھذا قولہ نوراً مع الجملۃ التالیہ. ٹھیک ہو گیا؟ تو لہٰذا جس طرح ہدن میں احتمالات تھے وہ مفعول لہو ہے یا وہ حال ہے، اسی طرح نوراً مفعول لہو ہے یا حال ہے، اور حال پھر کس سے؟ وہ فاعل سے یا مفعول سے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ سارے احتمالات کیا ہوں گے؟ وہ نوراً کے اندر بھی موجود ہوں گے. ٹھیک ہے؟ اگر مفعول لہو ہو تو اب یہ تنویراً کے معنی میں ہوگا، روشن کرنے کے لیے. ہدن ہدایت دینے کے لیے، نوراً روشن کرنے کے لیے. ٹھیک ہے؟ اور اس میں ارسالہ میں ہوا سے ہو تو منوراً، نوراً منوراً کے معنی میں ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ اور روشن کرتے ہوئے. اور اسی طرح اگر ارسلہ میں مفعول سے حال ہو تو جب بھی یہ منوراً کے معنی میں ہو کر یہ اس سے حال بن جائے گا. یعنی ہدن میں جو احتمالات تھے وہ نوراً میں، جو ہوا بالاہتداء حقیق میں تھے وہ بالاقتداء یلیق میں وہ احتمالات ہیں. بات آپ سمجھے؟ ٹھیک ہے؟ مزید یہ سمجھیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جو کہا نا وقس علی ھذا قولہ نوراً مع الجملۃ التالیۃ، توجہ رکھیں، ہدن میں جتنے احتمالات ہیں نوراً میں اتنے احتمالات کا ہونا بیان نہیں ہو رہا، بلکہ ہدن اور ہوا بالاہتداء حقیق کا آپس میں جو تعلق ہے، نوراً بالاقتداء یلیق، ان کا آپس میں تعلق، یعنی اس تعلق کو اس پہ قیاس کر. بات پتہ نہیں سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ وقس علی ھذا قولہ نوراً مع الجملۃ التالیۃ، اس جملے کے یہ جو جملہ فرمایا شارع نے، فرمایا کیا؟ کہا ہی کہ کہو نا، شیعہ ہے نا، ہاں فرمایا رہنے دیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو جملہ اس نے کہا، یہ جو بات اس نے کی کہ وقس علی ھذا قولہ نوراً مع الجملۃ التالیۃ، تو اس میں اس کے دو معنی میں نے آپ کو بتائے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہدن ہوا بالاہتداء حقیق میں جتنے احتمالات ہیں، جتنے ہدن میں ہوا بالاہتداء حقیق میں وغیرہ وغیرہ، وہی نوراً میں بالاقتداء یلیق میں ویسے ہی. اب ہدن میں دو احتمال کہ یہ مفعول لہو ہے یا حال ہے، نوراً میں دو احتمال مفعول لہو ہے یا حال ہے. اسی طرح ساری کی ساری گفتگو ہوگی. ایک وقس علی ھذا کا مطلب یہ بنا. ٹھیک ہو گیا؟ اور دوسرے معنی وقس علی ھذا کہ یہ کیے جا سکتے ہیں کہ یہ ہدن میں جتنے احتمالات، نوراً میں اتنے احتمالات وغیرہ وغیرہ، اس کی تفاصیل بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ ہدن اور ہوا بالاہتداء حقیق، ان میں جو تعلق ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ہدن ہوا بالاہتداء حقیق، ان میں جو تعلق ہے، نوراً بالاقتداء یلیق، اس میں جو تعلق ہے، اس تعلق کو اس تعلق پہ قیاس کر. ٹھیک ہے نا؟ سارے کے سارے احتمالات کو نہیں، بلکہ ہوا بالاہتداء حقیق کا جو تعلق ہے ہدن کے ساتھ. ابھی ہم نے بیان کیا کون سا تعلق کہ والجملۃ صفۃ لقولہ ہدن او یکونان حالین مترادفین او متداخلین ویحتمل الاستئناف ایضا. تو جو ہے تو
یہ جو تعلق کی تفصیلات بیان کی ہیں ہم نے، یہ والا تعلق جو ہے وہاں پر بہل اقتداء و یلیق، اس کا اور نورن کو بھی تعلق ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. ذہن میں رکھنا یہ جو دو احتمال میں نے آپ کو بتائے ہیں، اس بنیاد پر آپ کو بھی میں نے کہا نا، نورن کو ہم کبھی مفعول لہو بنائیں گے، کبھی حال بنائیں گے، پھر منورن کے معنی میں کریں گے یا تنویرن کے معنی میں کریں گے. اگر یہ دوسرا مفہوم بیان کریں، دوسرے معنی بیان کریں، تو اب یہ تفصیلات نورن میں بیان کرنے کی حاجت نہ پڑے گی. بات ہے ذہن میں. بہرحال وقس علی ھذا، اس کے مفہوم میں دو احتمالات میں نے آپ کو بتا دیے کہ ہدن ہوا بالاہتداء حقیق میں جتنے احتمالات، جتنے ہدن میں، جتنے تعلق میں، اسی طرح اتنے نورن میں، اتنے تعلق میں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف اور صرف تعلق کی طرف اشارہ ہو کہ ہوا بالاہتداء کا جو ہدن سے تعلق ہے، اس تعلق پر وہ تعلق کا کیا، اس تعلق کو قیاس کر. بات ہے ذہن میں. یہ دونوں احتمال ہیں وقس علی ھذا کے مفہوم میں. ہو سکتا ہے ان میں سے کسی ایک کا بھی ارادہ کیا ہو شارع نے. بات ہے ذہن میں. ٹھیک ہو گیا. بہرحال اس کے بعد کہا ونورن بہل اقتداء و یلیق، تو بہی کا تعلق کس سے ہے؟ الاقتداء سے یا یلیق سے. جس سے بھی تعلق بنائیں اپنے متعلق سے تو مقدم ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب اگر الاقتداء سے تعلق بنائیں تو پھر اعتراض ہوگا، مصدر ہے، اس کا متعلق آپ نے مقدم کر دیا وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہو گیا. یہ اعتراض ہوگا. تو یلیق سے تعلق بنائیں تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یلیق فعل ہے، اس کا متعلق مقدم ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. جی. تو یہ رہا سوال کہ بھئی پھر جب یلیق سے متعلق ہے تو مقدم کیوں کیا؟ تو ہم کہیں گے بھئی یہ رعایت سجا کے لیے. کس کے لیے؟ ہدن ہوا بالاہتداء حقیق، نورن بہل اقتداء یلیق، یہ سجا بن گئی. اور اگر ہم کہتے کہ ہدن ہوا بالاہتداء حقیق، نورن الاقتداء یلیق بہی، تو سجا نہ بنتی، اس لیے بہی کو مقدم کر دیا. بات ہے ذہن میں. تو یہ جواب ممکن تھا کہ بہی کا تعلق ہے یلیق سے، اس لیے کہ جو ہے وہ الاقتداء سے متعلق کریں تو پھر الاقتداء مصدر ہے، مصدر کے متعلق اس کی تقدیم لازم آئے گی وغیرہ. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو شارع اس کا رد کر رہا ہے. شارع کہہ رہے ہیں نہیں، اس کا تعلق یلیق سے نہیں بنے گا، اس کا تعلق الاقتداء سے بنے گا. اس کا تعلق یلیق سے نہیں بنے گا، اس کا تعلق الاقتداء سے بنے گا. کیوں؟ آپ غور کریں نا. نورن الاقتداء یلیق بہی، نورن کو فی الحال الگ کر دیں. الاقتداء یلیق بہی، اقتداء کرنا انہیں لائق ہے. بہی کا تعلق یلیق سے ہو. اقتداء انہیں لائق ہے، اقتداء انہیں لائق نہیں ہے. ان کی اقتداء ہمیں لائق ہے. سمجھے بات کو؟ وہ تو مقتدا ہے، وہ تو مقتدی نہیں ہے. بات ہے ذہن میں. تو الاقتداء بہی یلیق بنا، ان کی اقتداء کرنا ہمیں لائق ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول، تمہارے لیے ہے حضور کی ذات والا میں یہ کیا، یہ اسوہ حسنہ، یہ تمہارے لیے ہے، تمہارے لائق ہے کہ تم ان کی اقتداء کرو. تو اب بہی کا تعلق اگر یلیق سے کرو گے تو معنی یہ ہوں گے کہ انہیں پیچھے چلنا ان کے لائق ہے. پیچھے چلنا ان کے لائق نہیں، رب نے انہیں مقتدا بنا کے بھیجا ہے، سید المرسلین بنا کے مبعوث فرمایا ہے. بات ہے ذہن میں. مانا کریں متعلق ہے الاقتداء کے، نہ کہ یلیق کے. بھائی یلیق سے متعلق کر لو تاکہ اعتراض ہی نہ بنے. تو اس کا جواب دے رہا ہے کیونکہ ہمارا آپ علیہ السلام کی اقتداء کرنا ہمارے لائق ہے، نہ کہ ان کے لائق. ٹھیک ہے. یہ ہمیں لائق ہے، ان کے لائق نہیں ہے. بات ہے ذہن میں. اس میں اشارہ کر دیا کہ یہ لیاقت اشارہ ہے کمال کی طرف. لیاقت کس کی طرف اشارہ ہے؟ تو ہم ان کے پیچھے چلے تو ہمارے لیے کمال ہے نا، نہ کہ وہ کسی کے پیچھے چلے تو ان کے لیے کمال ہے. کیونکہ یہ کمال ہے ہمارے لیے، نہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا کے لیے. توجہ ہے. لیکن اس پر سوال ہو جائے گا.
سوال یہ ہے کہ پھر یہ بتاؤ کہ پھر بہی کو مقدم کیوں کیا؟ اگر یلیق سے متعلق کرتے، یلیق سے مقدم کیوں کیا؟ کہتے جی رعایت سجا کے لیے، رعایت سجا کے لیے۔ جب اس کا تعلق ہے الاقتداء سے، بات پہ توجہ دینا، اب الاقتداء سے پہلے رہے یا بعد میں رہے سجا تو باقی ہے۔ الاقتداء بہی یلیق، بہی الاقتداء یلیق، دونوں صورتوں میں سجا باقی۔ ہوا بالاحتداء حقیق، الاقتداء بہی یلیق، سجا باقی ہے۔ ہوا بالاحتداء حقیق، بہی الاقتداء یلیق، اب بھی سجا باقی ہے۔ بہی کو الاقتداء سے پہلے کریں بعد میں کریں، ہر صورت میں جب سجا باقی ہے تو پھر اس کو مقدم کیوں کیا گیا؟ اعتراض سمجھے نہیں جی؟ تو اس کا شارح نے جواب دیا۔ حاصل جواب یہ ہے، تمہیں پہلے بھی کئی بار بتایا ہے کہ یہ ضابطہ ہے کہ تقدیم و ما حقہ التاخیر یفید الحصر والاختصاص، کہ جس کو مؤخر ہونا چاہیے تھا اس کو مقدم کر لینا، یہ مفید حصر و اختصاص ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب بہی کا تعلق ہوتا الاقتداء سے اور اقتداء کے بعد ہوتا، مطلب یہ ہوتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء، معنی ہی بنتے۔ بہی کو مقدم کیا تو صرف آپ کی اقتداء، صرف آپ کی اقتداء لائق ہے، صرف آپ کے پیچھے چلنا، کسی اور کے پیچھے نہیں چلنا۔ بات ہے ذہن میں؟ بہل اقتداء یلیق، صرف آپ کی اقتداء لائق ہے، نہ کہ کسی اور کی۔ تو یہ اعتراض کیا تھا کہ بھئی بہی کو مقدم کرنے کی کیا وجہ ہے؟ سجا تو اس کے بغیر بھی حاصل ہے، تو اس کا جواب دیے دیا کہ یہاں پر سجا کے لیے نہیں بلکہ حصر کے لیے ہے۔ ٹھیک ہو گیا، مانا کر۔ اور اس وقت تقدیم ظرف کی حصر کے ارادے کے لیے ہے، توجہ ہے؟ بات ہے ذہن میں؟ لیکن آپ اس پر اعتراض کر سکتے ہیں کہ کان بہل اقتداء یلیق، صرف آپ کے پیچھے چلنا لائق ہے، تو باقی جو انبیاء کرام علی نبینا علیہم الصلوۃ والسلام ہیں، کیا ان کے پیچھے جو چلنے والے ہیں ان کو آپ قابل تعریف نہیں سمجھتے؟ دور سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام میں حضرت آدم کی اقتداء، حضرت شیس کے دور میں حضرت شیس کی اقتداء، جناب ادریس کے دور میں جناب ادریس کی اقتداء، حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں حضرت نوح علیہ السلام کی اقتداء، جی حضرت ابراہیم کے دور میں حضرت ابراہیم کی، حضرت اسماعیل و اسحاق کے دور میں ان کی، جناب یعقوب و یوسف، حضرت موسیٰ و ہارون، جناب عیسیٰ و زکریا و یحییٰ، جناب ایوب و یونس، جی جناب ہود و صالح، تو ان کے پیچھے چلنا بھی تو ان کی اقتداء بھی تو لائق ہے، ان کی اقتداء بھی تو کمال ہے۔ تو پھر آپ نے جو کہا بہل اقتداء و یلیق، صرف آپ کے پیچھے چلنا، نہیں سمجھے اعتراض؟ یہ اعتراض تو اس کا انہوں نے جواب دیا شارح نے کہا کہ یہ ساتھ اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت شریفہ تمام ملل سابقہ کی ناسخ ہے۔ آپ کی ملت شریفہ تمام تر ملل سابقہ کی ناسخ ہے۔ ٹھیک ہے، تم نے کیا کہا کہ بھئی ان کے پیچھے چلنا کیا وہ کمال نہیں ہے؟ ان کے پیچھے چلنا کمال ان کے دور اقدس میں، ان کے دور مبارک میں، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت نے تمام انبیاء کرام کی ملل کو منسوخ کر دیا، اب حضور کے پیچھے چلنا ہی کمال ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر اس وقت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ظاہری حیات میں ہوتے تو ان کو بھی میرے پیچھے چلنا پڑتا۔ تو ما جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به لتؤمنن به، یہی تو اقتداء ہے، سمجھے بات کو؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آ چکے ہیں تو اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی اقتداء کمال ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کے آپ کسی اور نبی اور کسی اور رسول کے پیچھے نہیں چل سکتے، اور بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور اقدس میں اگر کوئی نبی ظاہری حیات طیبہ میں موجود بھی ہوتے تو انہیں بھی حضور کے پیچھے چلنا پڑتا، حتیٰ کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آخر دور میں جب دوبارہ آسمان سے نیچے تشریف لائیں گے اس وقت بھی سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نبوت سے معزول نہیں ہوں گے، نبوت سے معزول نہیں ہوں گے، نبوت سابقہ باقی ہوگی،
لیکن اس کے باوجود آپ شریعت محمدیہ کی پیروی کریں گے، شریعت محمدیہ کی اتباع کریں گے. ما وسعہ الا اتباعی. بات آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ ٹھیک ہو گیا. دوبارہ سمجھے. اعتراض یہ تھا کہ اگر یہ بہل اقتداء اس سے یہ حصر ہے تو پھر تو باقی انبیاء کرام کی اقتداء کیا کمال نہیں ہے؟ تو اس کا جواب دیا کہ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت تمام انبیاء کرام کی ملل کے لیے ناسخ ہے. ان کی اتباع جو ہے ان کے دور میں ان کی اتباع کمال تھی، ان کی اتباع کمال تھی ان کے امتیوں کے لیے. جب وہ دور گزر گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور اقدس آ گیا، اب آپ کی ملت نے سارے نبیوں کی ملل کو منسوخ کر دیا. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی اتباع ضروری ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع ہی کمال ہے، کسی اور کی اتباع نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہو گیا. اور اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت ناسخ ہے دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی ملل کی. تو یہاں پر بھی سائر بوانا باقی ہوگا، پہلے میں آپ کو بتا چکا. ٹھیک ہو گیا. بات ہے یہ ذہن میں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں تک تو بات ہو گئی، سنیوں پر کوئی اعتراض نہیں ہے. اب یہ جو شارح ہے یہ شیعہ ہے. آپ ذہن میں رکھیں کہ شیعوں کے نزدیک ائمہ جو ہیں وہ معصومین ہیں، ائمہ کی عصمت کے قائل ہیں یہ لوگ. ٹھیک ہو گیا. ائمہ کی عصمت کا قول، بات پہ توجہ رکھنا. آپ انشاءاللہ رب العالمین اگر آپ نے محنت کی تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا، اگر نہ محنت کی تو اور بھی بے شمار لوگ جو ہیں وہ بھی ایسے ہی گھوم پھر رہے ہیں، تو آپ بھی ایسے ہی گھومتے پھرتے رہیں گے. تو کہ جو کسی امر جزئی ہے اس میں جو اختلاف ہے وہ اہل سنت سے خروج کا باعث نہیں بنتا. ٹھیک ہے نا. تو صرف کسی ایک جزیہ میں جو اختلاف ہے وہ اہل سنت سے خروج کا باعث نہیں بنتا. اس اختلاف پر اعتراض کرنا وغیرہ وغیرہ وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کسی ایک جزیے کی بنیاد پر کسی کو اہل سنت سے خارج نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہو گیا. تو پھر اہل سنت سے خارج کیسے ہوگا؟ کب ہوگا؟ کہ جب امر کلی میں اختلاف کرے. امر کلی میں اختلاف کرے. ٹھیک ہو گیا. امر کلی میں اہل سنت سے کی فکر سے روگردانی کرے، یا اتنی بعض علماء نے کہا اتنی جزیات میں اختلاف رکھتا ہو اہل سنت کے ساتھ کہ وہ جزیات کل ملا کے کلی کی صورت اختیار کر جائے، جزیات کثیرہ میں. تو اصل آپ سمجھیں کہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی جو آدمی انبیاء اور ملائکہ کے علاوہ کسی کو معصوم مانے وہ اہل سنت سے خارج ہے. تو کیا ہے؟ تو اب بات تو ذہن میں آتی ہے نا یار، ایک جزیہ میں اس نے مان ہی لیا تو کیا چلا گیا جی. ایک جزیہ میں اگر اختلاف کر ہی بیٹھا، اس نے کہا سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا معصومہ ہیں، اس نے کہا امام حسن معصوم ہیں، اس نے کہا امام باقر معصوم ہیں جی. تو اگر وہ اس نے عصمت کا قول کر ہی دیا تو ایک جزیہ میں اختلاف سے اتنا بڑا کیا فرق ہوا کہ آپ یار اتنے متشدد ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں اہل سنت سے خارج. آپ سمجھ رہے بات کو؟ تو ذہن میں رکھیں یہ جزیہ میں اختلاف نہیں ہے، یہ امر کلی میں اختلاف ہے. سمجھو بات کو. یہ جزیہ میں اختلاف نہیں ہے، یہ اختلاف امر کلی میں ہے. اس کی وضاحت سمجھیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ ائمہ کو معصوم کیوں مانتے ہیں شیعہ حضرات؟ یہ ائمہ کو معصومین کیوں مانتے ہیں، واجب العصمت کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ائمہ کی اطاعت ایسے فرض سمجھتے ہیں، ایسے فرض قرار دیتے ہیں جیسے نبی کی اطاعت فرض ہوتی ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جیسے نبی کی اطاعت فرض ہے ایسی ان کی نظر میں امام کی اطاعت فرض ہے. ٹھیک ہو گیا. تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے اگر امام اجتہاد کرے، اجتہاد میں مجتہد جو وہ مختی اور مصیب دونوں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہو سکتا ہے اجتہاد میں اس سے خطا ہو. جنہوں نے کہا یہ واجب العصمت ہے، خطا تو ہوتی نہیں ہے، یہاں پر خطا ممکن ہی نہیں ہے. توجہ ہے بھئی، یہ خطا ممکن ہی نہیں ہے. ان کی فکر یہ ہے جب
امام سے خطا ممکن نہیں ہے تو اب امام کی زبان سے جو بات نکلے گی آپ کو ماننا ضروری ہوگی، جیسے نبی کی زبان سے جو بات نکلے آپ پہ ماننا ضروری ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ یہ ایماندار ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے فیصلے کو دل و جان سے ظاہر و باطن سے نہ مان لیں۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی تو اب جس طرح نبی کی بات کو ماننا ضروری ہے اسی طرح امام کی بات کو ماننا ضروری ہے۔ جس طرح نبی کی اطاعت فرض ہے اسی طرح امام کی اطاعت فرض ہے۔ کسی جزیہ میں، چھوٹی سے چھوٹی بات میں کسی نبی سے اختلاف آپ نہیں رکھ سکتے، چھوٹی سے چھوٹی بات میں کسی امام سے آپ کا اختلاف نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری کی ساری باتیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ان لوگوں کے دعوی ہیں شیعہ حضرات کے۔ سمجھے بات کو؟ یہ اپنے مذہب باطل کو ثابت کرنے کے لیے، توجہ ہے، یہ اپنے مذہب باطل کو ثابت کرنے کے لیے یہ ساری باتیں کرتے ہیں۔ تو اب سمجھے کہ یہ پھر یہ میرے جزی میں اختلاف نہ ہوا، یہ میرے کلی میں اختلاف ہوا۔ پھر اب ذہن میں رکھیں، ائمہ جن کو یہ ائمہ معصومین کہتے ہیں، بات پہ توجہ دو، جن کو یہ ائمہ معصومین کہتے ہیں، ان سے جو باتیں مروی ہیں صحت کے ساتھ ان کو ماننا ایسے لازم ہے، ایسے ضروری ہے جیسے مصطفیٰ کریم علیہ افضل الصلاۃ واکمل التسلیم کی ذات والا سے یعنی حضور کی حدیث ماننا جیسے ضروری ہے۔ یہ جزی تھوڑی رہا، اس کے نیچے وہ جناب والا ہزارہا مسائل اس کے نیچے داخل ہو جائیں گے۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے علماء نے فرمایا، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، بعض حضرات کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ شاید اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا بھئی جو غیر انبیاء اور غیر رسول کو اور غیر ملائکہ کو معصوم ماننے والے سنت سے خارج ہو جاتا ہے، اسے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی اختراع نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کی اختراع نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری قدیم سے ائمہ اور علماء کا یہ نظریہ چلا آ رہا ہے۔ رسالت اور پشتی آپ لوگوں نے نہیں پڑھا ہوگا، دیکھا بھی نہیں ہوگا، تو اس کے اندر اس رسالے کی تعریف حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی تعریف فرمائی نا آپ نے مکتوبات شریف میں، اور اپنے بعض مریدوں کو نصیحت فرمائی کہ یہ پڑھ کے سناؤ لوگوں کو، تاکہ اس کے ذریعے عقائد اور نظریات کی اصلاح ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو رسالت اور پشتی کے اندر بھی آپ نے یہ فرمایا کہ شیخ مجدد کا رسالہ نہیں ہے، لیکن شیخ مجدد رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف فرمائی ہے، مدح فرمائی ہے، تو اس کے اندر بھی انہوں نے کہا بھئی یہ جو نظریہ ہے یہ باطنی فرقے کا نظریہ ہے کہ وہ ائمہ کو بھی کہہ رہے ہیں معصومین کہہ رہے ہیں، یہ اہل سنت کا نظریہ، اور بے شمار ائمہ ہیں، علماء ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو اس لیے بات ذہن میں رکھیں کہ انبیاء کرام، رسول اعظام، ملائکہ، ان کے علاوہ کسی کو معصوم نہیں مانا جا سکتا، ان کے علاوہ کسی کو معصوم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ بات آپ سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھو، ساتھ دوسری چیز، اب یہ جو ایک کم عقل فرقہ پیدا ہو گیا کہ جنہوں نے کہا جی معصوم نہیں ہے تو لہٰذا ان کے لیے خطا مان لی جائے، یہ بھی بہت بڑی جہالت ہے، بہت بڑی جہالت ہے۔ یہ مطلب اصطلاحات اور شرع شریف سے ناواقفیت ہے، کم علمی ہے، اور مراتب کا فرق بھی اس کا بھی لحاظ نہیں کیا جا رہا، مراتب کا فرق ملحوظ نہیں رکھا جا رہا۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ بات ذہن میں رکھیں، نبیوں، رسولوں اور فرشتوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، لیکن اللہ کریم جل وعلا کچھ نیک بندوں کو حفظ عطا فرماتے اپنی، انہیں عنایت الہیہ گناہوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ تم کہو گے معصوم اور محفوظ میں فرق کیا ہے؟ فروق کئی بیان کیے ہیں علماء نے، آپ ایک آسان سا فرق جو ہے وہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جو معصوم ہے اس سے گناہ کا صدور محال ہے، اس سے گناہ کا صدور محال ہے، بذات نہیں بالغیر، اس سے گناہ کا صدور محال ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور جو محفوظ ہے گناہ وہ بھی نہیں کرتا، لیکن اس سے گناہ کا صدور ممکن ہے، محال نہیں ہے۔
ٹھیک ہو گیا. گناہ اس سے بھی نہیں ہوگا، اس سے بھی نہیں ہوگا. گناہ معصوم بھی نہیں کرے گا، گناہ محفوظ بھی نہیں کرے گا. معصوم سے گناہ کا صدور محال ہے، اور جو محفوظ ہے اس سے گناہ کا صدور ممکن ہے. بات ہے یہ ذہن میں؟ ٹھیک ہو گیا. پھر یہ جو درجہ حفاظت ہے یہ اللہ رب العالمین اپنے بعض اولیاء کو عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے. پھر جو محفوظین ہیں ان میں درجہ بندی ہے. سارے محفوظین ایک جیسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. کچھ محفوظین وہ ہیں، بات پہ توجہ دینا، ضمنی طور پر بیچ میں بات آ گئی تو میں تمہیں بتا رہا ہوں. تو کچھ محفوظین وہ ہیں کہ جن سے خطا، غلطی، گناہ صغیرہ یہ صادر ہو جاتا ہے، لیکن پھر اس پہ وہ اصرار نہیں کرتے. ہو جاتا کبھی کبھار علی سبیل الندرت. ٹھیک ہو گیا. ہو جاتا ہے لیکن وہ پھر اس پہ اصرار نہیں کرتے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. ٹھیک ہو گیا. اب فوراً توبہ کر لیتے ہیں. ایک محفوظین کا یہ درجہ ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ عام اولیاء کا درجہ. ٹھیک ہے. اب یہ چونکہ مقام نہیں ہے، ورنہ میں اس پہ جو دلائل ہے وہ بھی آپ کو سمجھا دیتا، لیکن مقام نہیں ہے. ہم گفتگو جو کر رہے ہیں اسی پہ انشاءاللہ میرا ایک رسالہ عنقریب مکمل ہو جائے گا حفظ اور عصمت کے بارے میں، تو اس میں آپ اس کے بارے میں تفصیلات جان پائیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ ذہن میں رکھیں. اس کے بعد ایک وہ درجہ ہے جو خاصۃ الاولیاء کا ہے، جو جان کر صغیرہ بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے. وہ جان کر صغیرہ بھی نہیں کرتے. بات ہے یہ ذرا. اب یہ جو پہلے بیان کیا کہ وہ کبھی کبھار علی سبیل الندرت ان سے صغائر کا صدور ہو جاتا ہے، لیکن ہو گیا تو پھر وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. بات ہے یہ ذرا میں. تو یہ والی جو عصمت ہے، یہ جو حفظ ہے، یہ شرط ہے ولایت کے لیے. علماء نے، ہمارے صوفیاء نے فرمایا ہے، علماء نے فرمایا ہے. امام ابو القاسم قشیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے رسالہ قشیری میں فرمایا ہے کہ حفاظت جو ہے یہ ولایت کی شرط ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ اس کے بعد یہ جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کبھی بھی گناہ نہیں کرتے قصدن. ہاں بھول چوک ہو سکتی ہے، تو جو ہے بھول چوک ہو سکتی ہے. یہ خاص اولیاء ان کا درجہ ہے. اس سے اوپر پھر درجہ ہے کن کا؟ صدیقین کا، اعاظم صدیقین کا. اعاظم صدیقین وہ ہیں جن سے بھول چوک بھی نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ ہمارے علماء نے درجات ذکر کیے ہیں. ٹھیک ہے. اعاظم صدیقین جو ہے ان سے بھول چوک بھی نہیں ہوتی، خطا بھی نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو اب انہوں نے کہا جی، بعض جاہلوں نے کہہ دیا کہ جی محفوظ ہے تو خطا ہو سکتی ہے، تو لہٰذا جس کو چاہو اس کو معاذ اللہ آپ کہتے رہو بھئی اس سے خطا ہو گئی ہے. یہ بات نہیں ہے. آپ فرق کے مراتب نہ کنی زندگی کی، یہ جو مراتب کا فرق ہے ضروری ہے. مراتب کا فرق نہ کرنا یہ بے دینی ہے. وَجَعَلَكُمْ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ درجات. یہ تو نص قرآنی ہے. درجات کی رفعت اور درجات میں فرق یہ تو نص قرآنی ہے. آپ یہ درجات میں فرق کا اس سے صرف نظر کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا جو محفوظین ہیں، کچھ محفوظین کے سردار ہیں جن سے بھول چک بھی نہیں ہوتی. ہو سکتی ہے تو لہٰذا معصوم نہیں ہے، ہوتی نہیں ہے لہٰذا باقیوں سے اوپر ہے. میری بات سمجھ رہے ہو؟ تو ایک اور میں بات آپ کو یہاں بتا دوں. یہ صدیقیت ہے نا، اس سے اوپر بھی ایک مرتبہ ہے. نبوت سے نیچے، صدیقیت سے اوپر بیچ میں ایک مرتبہ ہے، معمولی سا. معمولی نہ کہیں بھئی، انتہائی خفی. اس کو مقام قرب کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ مقام قرب کہتے ہیں. تو یہ جو صدیقین میں سے بڑے ہیں نا، بھول چوک یہ بھی نہیں کرتے. اللہ کے لیے محفوظ رکھتا ہے. کر سکتے ہیں، کرتے نہیں. ٹھیک ہے. کر سکتے ہیں لہٰذا اس عصمت جو ہے اس سے وہ دور ہے، عصمت نہیں ہے ان کے پاس.
کرتے نہیں ہیں، لہٰذا باقیوں کے سردار ہیں وہ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ یہی ہے، عظیم صدیقین سے ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ یہی ہے. سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا درجہ یہی ہے. آپ سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ بھول چک بھی نہیں کرتے، خطا بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہو گیا. میں نے جو رسالہ لکھا عمر المحفوظ، سیدنا عمر المحفوظ، پڑھا تو نہیں ہے نا شاہ جی؟ نہیں پڑھا نا؟ ہاں تھوڑا پڑھا ہے، سارا نہیں پڑھیے گا کیونکہ وہ کچھ معلومات آ گئی تو پھر مسئلہ بن جائے گا. جی تو اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اس طرح کی کئی ایک صحابہ سے، تقریباً 7 صحابہ سے حدیث مروی ہیں. کچھ کی سند پر کلام ہے لیکن بیت بار مجموع کے یہ اپنے جو مضمون ہے اس کے اندر انتہائی معتبر روایت ہے یہ. ٹھیک ہے. تو اب اللہ رب العالمین نے دیکھیں نا یہ کمالات رب کی طرف سے عطا کردہ ہے. تو اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ صرف صدیقین نہیں ہیں، یہ اعاظم صدیقین ہیں. مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ عام صدیقین نہیں ہیں، یہ اعاظم صدیقین ہیں. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ لوگ خطا بھی نہیں کرتے، یہ خطا بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہو گیا. تو جب یہ خطا بھی نہیں کرتے، اب آپ کے منہ میں جب آیا آپ کے نبی تھوڑا ہی ہے، آپ ان کو خطا سے اگر منزہ مان رہے ہیں تو آپ جناب والا اس کو کیا ہے وہ نبیوں کا درجہ دے رہے ہیں. جناب والا یہ آپ کی کم علمی ہے، آپ اپنی کم علمی کو دور کیجئے اور آپ اپنی کم علمی اہل سنت کی صفوں میں نہ بکھیریے، اہل سنت کے نظریات کو مت خراب کیجئے. ہم اہل ادب ہیں، ادب والے ہیں، اور ہمارے بڑوں نے جو نظریات بیان کیے ہم اس کے پابند ہیں. جو جملے میں کہہ رہا ہوں یہ سارے کے سارے جملے میرا ذاتی اختراع نہیں ہے. نہ میں اس چیز کا قائل ہوں کہ اب آپ نئی تحقیقیں شروع کر دیں. نہیں، نئی تحقیقیں نہ شروع کریں. باب عقائد میں جو تحقیقیں ہو چکی ہیں وہ لوگوں تک پہنچائیں. جو ہمارے اکابر نے فیصلے کر دیے وہ فیصلے وہ لوگوں تک پہنچائیں. بس یہ نئی تحقیقیں نہیں. اس پہ میری رائے یہ ہے. اللہ کے بندے تیری رائے کہاں سے آ گئی ہے؟ جمہور اہل سنت، اکابر اہل سنت، ان کی رائے لو، اس کے پیچھے چلو اور لوگوں کو بتاؤ. میری بات آپ سمجھ رہے ہو؟ تو لہٰذا بات یہ ہو رہی تھی، بات دور ہماری چلی گئی، لیکن یہ جملہ معترضہ ہونے کے باوجود یہ جملہ مفیدہ ضرور ہے. تو آپ ذہن میں رکھیں کہ غیر انبیاء اور غیر ملائکہ کو معصوم ماننا معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی گمراہی ہے. لیکن غیر معصومین کو یہ سمجھنا کہ اب لازمی طور پہ وہ گناہ کرے گا ہی کرے گا، معصوم جو نہیں ہے غلطی کرے گا ہی کرے گا، یہ بہت بڑی جہالت ہے، یہ بھی بہت بڑی گمراہی ہے. سمجھ رہے بات کو؟ محفوظین میں درجات ہیں. اوپر کا جو درجہ ہے عظیم صدیقین سے کا جو درجہ جس کو تعبیر کیا جاتا ہے یہ وہ درجہ ہے. اس درجہ والے نہیں کرتے، خطا بھی نہیں کرتے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ خطا بھی نہیں کرتے. اللہ رب العالمین انہیں خطا سے محفوظ رکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان اللہ یکرہ فوق سمائہ ان یخطأ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. توجہ ہے؟ رب کریم آسمانوں سے اوپر بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ ابو بکر صدیق کی طرف کوئی غلطی کی نسبت کرے. ابو بکر صدیق کو خطا پر کہا جائے رب پسند ہی نہیں کرتا. یکرہ، رب کو ناپسند ہے یہ بات. ٹھیک ہے نا؟ آپ کہیں نہیں جی معصوم ہے، یہ کوئی معصوم تھوڑے ہی ہے. تو معصوم نہ ہونے کا کیا مطلب نکال لیا میرے بھائی؟ آپ نے معصوم نہ ہونے کا یہ مطلب نکال لیا معصوم نہیں لہذا غلطی کریں گے. یہ جہالت ہے آپ کی. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو بہرحال تو یہ افراط اور تفریط دونوں بری چیزیں ہیں. سمجھے؟ اعتدال یہ اہل سنت کی فکر ہے. غیر انبیاء، غیر رسول، غیر ملائکہ میں سے کسی کو معصوم سمجھنا گمراہی ہے، اہل سنت سے خروج ہے. لیکن معصوم سمجھنا یہ جو اصطلاحی معنی جو میں نے آپ کو بتائے کہ عصمت اور حفاظت میں فرق یہ ہے کہ محفوظ بھی گناہ نہیں کرے گا اور معصوم بھی گناہ نہیں کرے گا.
معصوم سے گناہ کا صدور محال ہے، اس سے محال تو نہیں ہے تو ممکن لیکن کرے گا نہیں، بات سمجھے؟ تو یہاں پر غیر انبیاء اور غیر ملائکہ کو معصوم سمجھنا بھی گمراہی ہے، اور محفوظین کے لیے یہ سمجھنا کہ محفوظ ہے معصوم نہیں ہے تو گناہ کرے گا ہی کرے گا، یہ بھی گمراہی ہے۔ یہ دونوں اہل سنت کی فکر نہیں، اہل سنت کی فکر یہ ہے کہ محفوظین میں درجات ہیں، محفوظین میں درجات ہیں۔ اگر آپ محفوظین میں درجات نہیں مانتے تو آپ کو نصوص شرعیہ اور بے شمار کلام ائمہ اس سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ یہ آپ میرا جو رسالہ زیر تکمیل ہے انشاءاللہ اس کے اندر آپ دیکھ پائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے پڑھا اور اگر آپ نے تھوڑا سا پڑھا، یہ بھی تھوڑا سا ہوتا ہے نا، شرح تہذیب تھوڑا تو ہو گیا نا شاہ جی، تھوڑا تو ہو گیا تنصیب۔ تو اب بات یہ ہو رہی تھی کہ چونکہ شارح ہے شیعہ، تو شیعہ کہتے ہیں بھئی ائمہ کی اقتداء بھی فرض ہے، تو شیعہ پر یہ اعتراض وارد ہوگا کہ تم نے کیا کہا بہل اقتداء یلیق، حضور کی ملت نے سارے نبیوں کی ملتوں کو جب منسوخ کر دیا، اب صرف حضور کی اقتداء تمہارے کھاتے میں تو نہیں آئے گی، تمہارے اوپر تو اعتراض ہوگا، تم تو ائمہ کی اقتداء بھی لازم قرار دیتے ہو۔ اعتراض سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ اعتراض اس کے اس نے پہلا جواب دیا، اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے ائمہ معصومین کی اقتداء در حقیقت حضور کی اقتداء ہے، ائمہ معصومین کی اقتداء در حقیقت حضور کی اقتداء ہے، تو لہٰذا یہ الگ اقتداء ہے ہی نہیں۔ جب یہ الگ اقتداء ہے ہی نہیں، ائمہ معصومین کی اقتداء در حقیقت حضور کی اقتداء، جب یہ در حقیقت حضور کی اقتداء تو پھر یہ حصر درست ہے، ہم پر آپ اعتراض نہیں کر سکتے۔ وہ ظاہری طور پر ائمہ معصومین کی ہوئی اور حقیقی طور پر ائمہ معصومین کی نہیں، حقیقی طور پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا کی ہوئی۔ آپ سمجھے؟ مانا کریں بہرحال اقتداء ائمہ کی تو کہا جائے گا کہ وہ اقتداء ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی در حقیقت۔ آپ سمجھے نہیں؟ توجہ ہے؟ تو یہ حضور ہی کی اقتداء بنے گی، ائمہ کی اقتداء در حقیقت نہیں بنے گی۔ بات ہے یہ ذہن میں، یہ اس نے جواب دیا، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو جواب ہے یہ جواب ان کے مذہب کے موافق نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو آپ نے تو فرمایا لا طاعۃ فی معصیۃ اللہ تعالی، یا اس طرح کی چلو فی ائمہ معصومین کے بارے میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ معصیت الہیہ کو حکم دیتے ہیں، لیکن بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ تو ثابت نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہو کہ بھئی آپ میرے اہل بیت کی یا جن کو تم ائمہ معصومین کہتے ہو ان کی ویسے اقتداء کرو جیسے میری اقتداء کرتے ہو۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہی نہیں ہے، جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو پھر ان کی اقتداء حضور کی اقتداء کیسے بنے گی؟ جی یہ ذہن میں رکھو، ہم جن ائمہ کی اقتداء کرتے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی اقتداء حضور کی اقتداء ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں جب یہ سامنے رکھیں گے حدیث کو، اس سے استدلال کریں گے، استنباط کریں گے، جب رکھیں گے قرآن کو اس سے استدلال کریں گے، اس سے استنباط کریں گے، اب ہم ان کی اقتداء کریں گے۔ ان کی علماء کی ائمہ کی بات قرآن و حدیث کے خلاف، اب ہم ان کی نہیں مانیں گے، ہم ان کی مان رہے ہیں قرآن و حدیث کے موافق، تو پھر در حقیقت امام ابو حنیفہ کی نہیں مانی، در حقیقت قرآن کی مانی، در حقیقت امام شافعی کی نہیں مانی، در حقیقت حدیث کی مانی، در حقیقت امام بخاری کی نہیں مانی، در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مانی۔ آپ سمجھ رہے ہو بات کو؟ کیونکہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس کی طاعت اس انداز میں فرض ہو جیسے حضور کی طاعت فرض ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو ہم کہہ سکتے ہیں لیکن ان لوگوں کا کہنا نہیں بنتا، جیسے یہ کہہ گیا ہے ان کا کہنا نہیں بنتا، اس لیے کہ ان کے یہاں تو ایسی طاعت فرض ہے جیسے نبی کی طاعت فرض ہوتی ہے، تو پھر ان کی طاعت حضور کی طاعت کیسے قرار پائے گی؟ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بھی ثابت نہیں ہے، حضور نے کہا ان کی ہر بات مانو، ہر ایک بات مانو، جو کہہ دے وہ مانو، اس طرح کی بات تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ تو بہرحال جواب اس نے دیے ہے، جواب مخدوش ہے ان کے مذہب پر، بات ہے ذہن میں۔ اور
دوسرا اس نے جواب دیے، دوسرے جواب سے پہلے مختصر تمہید سمجھ لو۔ تمہید یہ کہ کبھی حسر حقیقی ہوتا ہے، کبھی حسر اضافی ہوتا ہے۔ حسر حقیقی ہوتا ہے جمیع ما ادا کے لحاظ سے، اور حسر اضافی ہوتا ہے بعض ما ادا کے لحاظ سے۔ ٹھیک ہو گیا؟ دوبارہ سمجھے اس کا دوسرا جواب سمجھنے سے پہلے مختصر تمہید۔ تمہید یہ کہ حسر کبھی حقیقی ہوتا ہے اور کبھی حسر اضافی ہوتا ہے۔ حسر حقیقی ہے جمیع ما ادا کے لحاظ سے، اور حسر اضافی ہے بعض ما ادا کے لحاظ سے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس تمہید کے بعد جواب کی تقریر یہ ہے کہ بہل اقتداء یلیق میں بہی کی تقدیم ہے حسر کے لیے، لیکن حسر حقیقی نہیں، حسر اضافی۔ حسر حقیقی نہیں، حسر اضافی۔ سمجھے بات کو؟ تو ما ادا کون ہے؟ ما ادا کون ہے؟ کہا انبیاء کرام ہے، یعنی باقی نبیوں انبیاء کے لحاظ سے صرف حضور کی اطاعت ہو سکتی ہے، انبیاء کے لحاظ سے صرف حضور کی اطاعت ہو سکتی ہے۔ رہی بات ائمہ دین کی تو ان کی اطاعت کر سکتے ہیں، وہ یہاں پر مراد ہی نہیں ہے۔ بات سمجھے؟ یعنی دیکھیں جہالت کا لیول چیک کریں، بھائی کسی نبی کی اطاعت نہیں کر سکتے، ائمہ کی کر سکتے جی۔ انبیاء کرام جو ہے وہ ان کا سلسلہ منسوخ ہو گیا ہے، لیکن جو بعد میں معصومین ہیں ان کا سلسلہ بھی باقی ہے۔ حضور کے خاتم النبیین ہونے کے معنی کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو کچھ نہ کچھ نبوت کا حصہ تو تم ائمہ معصومین کو بھی دے رہے ہو۔ ائمہ معصومین میں اور انبیاء میں فرق کون سا رہا؟ جیسے انبیاء واجب الطاعت ہے، ایسی ائمہ معصومین واجب الطاعت ہے۔ آپ سمجھے نا بات کو؟ فرق کیا ہے نبوت میں اور اس میں امامت میں؟ جی یہ ان کی بہت بڑی جہالت ہے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو اصل میں انہوں نے اپنے مقاصد فاسدہ، اپنے نظریات فاسدہ کو ثابت کرنے کے لیے اس قسم کی تعویلیں کرتے ہیں، اس قسم کے نظریات ہیں۔ ان نظریات ثابت نہیں ہیں، ثابت ہی نہیں کر سکتے یہ نظریات۔ ٹھیک ہے نا؟ مانا کریں یا کہا جائے گا حسر اضافی ہے۔ ہاں تو حسر اضافی بعض ما ادا کے لحاظ سے ہوتا ہے، تو اب سوال ہوگا بعض ما ادا کون ہے؟ ساتھ نسبت کرنے کے طرف دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے